چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ آپ احباب جائیں، دیکھیں اور دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ اور جیسا کہ ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دی ہے کہ ہمارا کام غریب اور بے سہاراؤں میں شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کٹ بانٹنے کا، ایک مہینے کا، 1.5 مہینے کا ہم لوگ جو ہے کٹ دیتے ہیں، کھانے پینے کے سامان دیتے ہیں۔ آپ تمام لوگ اس میں ضرور حصہ لیں تاکہ تمام غریب بے سہاروں کی ہمیں ایک تو ان کی دعائیں بھی ملیں اور پھر جو ہے انشاءاللہ ثواب میں بھی ہم ان کے شامل ہو سکیں۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ کانگریس نے بدھ کے روز ایندھن کی قیمتوں میں لگاتار ہو رہے اضافے کے لیے مرکز پر تنقید کی ہے اور اسے مودی حکومت کی جانب سے کی جا رہی جبراً وصولی قرار دیا ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری رندیپ سرجیوالا نے ٹویٹر پر کہا، مودی حکومت کی طرف سے عام آدمی کے بجٹ پر روزانہ حملہ، روز جبراً وصولی، روزانہ استحصال جاری ہے۔ انہوں نے کہا، آج 8ویں دن پیٹرول ڈیزل کے داموں میں اضافہ اور اب تک دام 5 روپیہ 60 پیسے فی لیٹر بڑھائے جا چکے ہیں۔ کیا اس لوٹ کے ختم ہونے کی کوئی تاریخ مقرر ہے؟ کیا وزیر اعظم عوام کو جواب دہ نہیں؟ کوئی جواب ہے اس کا؟ بہار حکومت شراب بندی قانون پر سختی سے عمل کے لیے بھلے ہی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن شراب مافیا بھی تو ڈال تو میں پات پات کہاوت کو زمین پر اتارتے ہوئے اسمگلنگ کے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ حال ہی کے دنوں میں ایسے معاملے بھی روشنی میں آئے ہیں جس میں شراب اسمگلنگ کے لیے اسکولی بچوں کا سہارا لیا گیا۔ اس تعلق سے کٹیہار اور آس پاس کے علاقوں میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں بچوں کی اسکولی بیگ میں شراب کی بوتلیں دکھائی جا رہی ہیں، حالانکہ اس ویڈیو کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ناظرین گرامی، بھارتیہ کسان یونین لیڈر راکیش ٹکیت کو گجرات سے خریدی گئی ڈیوائس کا استعمال یوپی کے پرتاپ گڑھ سے دھمکی دی گئی تھی۔ یہ دعویٰ BKU نے پولیس ذرائع کے حوالے سے کیا ہے۔ یونین کے مطابق پولیس معاملے میں آگے کی جانچ کر رہی ہے۔ نیشنل ہیرالڈ سے بات چیت میں بھارتیہ کسان یونین BKU نے کہا ہے کہ ابھی تک کی پولیس جانچ سے سامنے آیا کہ راکیش ٹکیت کو دھمکی پرتاپ گڑھ سے انٹرنیٹ کال کے ذریعے دی گئی تھی اور جس ڈیوائس کا استعمال کیا گیا تھا اسے گجرات سے خریدا گیا تھا۔ یونین کے ذرائع نے کہا کہ کال کرنے والے کسان تحریک کی وجہ سے راکیش ٹکیت سے نفرت کی تھی۔ اس نے کال کر کے پہلے تو گالیاں دی اور پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ناظرین، بہار میں جرائم پیشوں کے بلند حوصلے ریاستی حکومت کے نظام قانون کو ٹھینگا دکھا رہے ہیں۔ اس کی تازہ مثال اس وقت دیکھنے کو ملی جب داناپور سٹی کونسل کے نائب صدر جنتا دل یو کے ریاستی سیکریٹری دیپک کمار مہتا کا برسرعام قتل کر دیا گیا۔ واقعے کو انجام دے کر جرائم پیشے فرار ہو گئے۔ پولیس فی الحال جرائم پیشوں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائی کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، سلی ڈیلز اور بلیبائی ایپ کے ذریعے مسلم خواتین کو آن لائن نشانہ بنانے والے 2 اہم ملزمین اوم کاریشور ٹھاکر اور نیرج بشنوئی کی درخواست ضمانت انسانی بنیادوں پر منظور کر لی ہے۔ دیکھ لیجئے گا ان لوگوں کی درخواست ضمانت کیوں قبول کی جاتی ہے، انسانی بنیاد بتا کر کے، اور عمر خالد سمیت نہ جانے کتنے لیڈران ہیں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ان کو ابھی تک ضمانت نہیں دے رہی عدالت۔ ناظرین گرامی، عدالت کا پورا نظام، اس کا پورا تخیل اور تصور اس وقت ایک متعصب ذہنیت کا ہو چکا ہے۔ اس طرح کی خبریں جب سامنے آتی ہیں تو تبصرہ لکھنے والے سوشل میڈیا میں کرتے ہیں۔ نیرج بلیبائی کیس میں ملزم ہے، جبکہ اوم کاریشور الزام ہے کہ اس نے سلی ڈیلز ایپ تیار کی تھی۔ آئیے ناظرین گرامی، جنوبی کشمیر کی ضلع پلوامہ کے راجپورہ علاقے میں بدھ کے روز ہالف میراتھن دوڑ مقابلے کے دوران 11ویں جماعت کی ایک طالب علم کی موت واقع ہو گئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ڈائریکٹر یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی ہدایت پر مختلف زونوں میں ہالف میراتھن دوڑ مقابلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر مارچ کا مہینہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا ہے اور سورج نے اپنی تپش سے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ سورج کی اس گرمی کا اثر انسان ہی نہیں، فطرت پر بھی دکھائی پڑنے لگا ہے۔ مارچ کے ماہ میں مئی اور جون کی گرمی والے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ندیاں خشک ہونے لگی ہیں۔ وارانسی میں گنگا ندی کی ایک ایسی تصویر سامنے آئی ہے جسے دیکھ کر سائنسداں طبقہ فکر مند ہے۔ تصویر میں گنگا ندی کے گہرے پانی میں ریت دکھائی دے رہی ہے جو کہ مئی جون میں دکھائی پڑتی تھی۔ اب اس بار مئی جون میں کیا عالم ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔
ناظرین گرامی، ادھر بہار کی سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی نے بدھ کے روز ریاست کے بگڑتے نظام قانون پر ریاستی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کو ہی بہار لے آئیے، کس نے روکا ہے؟ انہوں نے نتیش حکومت کے ذریعے لائے گئے شراب بندی ترمیمی بل کے خلاف بھی آواز بلند کی ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش بورڈ انٹرمیڈیٹ کے طلبہ آج انگریزی کا امتحان دینے کے لیے مکمل تیاری کر چکے تھے، لیکن اچانک خبر آئی کہ پرچہ لیک ہو گیا، جس کی وجہ سے امتحان رد کر دیا گیا۔ 30 مارچ کو دوسری شفٹ میں ہونے جا رہا انگریزی کا امتحان 275 مراکز پر ہونا طے تھا، جسے منسوخ کیا۔ امتحان کے لیے نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اندیشہ ظاہر کیا جائے کہ انگریزی کا پرچہ بلیا سے لیک ہوا ہے۔ اس تعلق سے بلیا کی DIOS کو معطل کر دیا گیا۔ ACS سیکنڈری ایجوکیشن آردھنا شکلا نے کہا ہے کہ اس معاملے کی جانچ کرائی جائے گی۔ ناظرین گرامی، ادھر رپورٹوں کے بعد کہ روسی فوج نے یوکرین میں رہنے والے امریکی شہریوں کی شناخت کر کے حراست میں لے لیا ہے، امریکہ نے بدھ کو اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ یوکرین سے فوری طور پر نکل جائیں۔ یوکرین میں امریکی سفارت خانے کے مطابق یوکرین میں مقیم امریکی شہری اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے فوری طور پر وہاں سے چلے جائیں۔ اس کے لیے وہ تجارتی یا کسی دوسرے نجی ذرائع نقل و حمل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرین میں جاری جنگی جرائم اور شہری بدامنی کے پیش نظر امریکی شہریوں سے بھی زیادہ احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ناظرین، ترکیہ کی تل ابیب سفارت خانے نے اسرائیل کے شہر بنی باراک میں مسلح حملے کی مذمت کی ہے۔ سفارت خانے کے سوشل میڈیا پیج سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کے شہر بنی باراک میں 29 مارچ کی شام کیے گئے حملے میں کم از کم 5 افراد کی ہلاکت پر ہمیں سخت افسوس ہے، ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر جنوبی کوریا نے 2 منزلہ ایندھن سے حامل خلائی راکٹ کا تجربہ کیا ہے۔ یون ہاپ خیبر ایجنسی کے مطابق وزارت دفاع نے اپنے بیان میں بتایا کہ راکٹ سیول سے 150 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں واقع تعین میں موجود تنصیب سے بھیجا گیا۔ 2 ایندھن کے حامل راکٹ دیگر راکٹوں کے مقابلے میں زیادہ آسان اور کم لاگت کے ہوتے ہیں۔ روس نے کہا ہے ناظرین گرامی کہ ہم بیلجیم کو روسی سفارتی عملے کو ڈیپورٹ کرنے کے فیصلے کا جواب دیں گے۔ بیلجیم حکومت نے کل برسلز میں روس کے سفارتخانے اور وینوس میں روس کے قونصل خانے میں متعین 21 روسی سفارتکاروں کو جاسوس کے الزام کے ساتھ ناپسندیدہ افراد اعلان کر دیا تھا۔ روس کے سفارتخانے نے اس فیصلے کے خلاف رد عمل ظاہر کیا اور جاری کردہ بیان میں کہا کہ روس کے سفیر الیگزینڈر ٹوکووین نے جاسوسی کے الزامات کو مکمل طور پر بے بنیاد ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین، امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ونڈی شرمن نے کہا ہے کہ روس نے عالم منڈی کے لیے خوراک سے لدے 94 بحری جہازوں کی بحر روم تک رسائی کو روک دیا ہے۔ شرمن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خطاب میں کہا کہ یوکرین میں جنگ اور عالمی غذائی تحفظ پر اثرات کا واحد ذمہ دار روس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے روس کے زیر محاصرہ شہر ماریوپول میں بھوک کی وجہ سے شہری اموات کا خطرہ لاحق ہے۔ 5 ہفتے قبل دنیا کو اناج برآمد کرنے والا ماریوپول آج روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی جنگ کی وجہ سے بھوک سے مر رہا ہے۔ ناظرین، امریکہ 400 کے لگ بھگ فوجیوں اور 10 سے زائد جنگی طیاروں کو مشرقی یورپ کی طرف منتقل کر رہا ہے۔ امریکہ وزارت دفاع پینٹاگن کے ترجمان جان کربی نے معمول کی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ناروے میں فوجی مشقوں میں شامل 200 فوجیوں پر مشتمل بحری پیادہ ایئر کنٹرول یونٹ کو لتھوانیا بھیج دیا گیا۔ جنوبی کیرولینا کی بوفورٹ بیس سے بحری پیادوں سے منسلک 10 عدد 18 FA سپر ہورنٹ طیارے اور چند بحری پیادہ 130C طیارے مشرقی یورپ کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، جمہوریہ کانگو میں اقوام متحدہ کے امن دستوں کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر کی تباہی کے نتیجے میں 8 امن فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دویارچ کے مطابق ہیلی کاپٹر بھی پاکستانی تھا اور ہلاک شدگان میں سے 6 کا تعلق بھی پاکستانی فوج ہی سے تھا۔ 2 میں سے ایک روسی اور دوسرا سربیا کا ایک فوجی اہلکار تھا۔ ناظرین، صدارتی شعبہ اطلاعات کے ڈائریکٹر فخر الدین آلتون کا کہنا ہے کہ یوکرین اور روس کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان ترکی میں ہونے والی بات چیت سے ہمیں اور پوری دنیا کو امید ہے کہ بحران بہت جلد حل ہو جائے گا۔ فخر الدین آلتون نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر گزشتہ روز استنبول میں روس یوکرین کی مذاکراتی وفود کی ملاقات کے بارے میں پیغام شیئر کیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ آج کی بات خاص بات میں مجھے آپ کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔